والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنہ کے زیر اہتمام آج کی اس کانفرنس کا عنوان ہے سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. میں اس کے انعقاد پر تمام جماعتی رفقا، خطیب مسجد حاضہ، عالم ربانی حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی زید مجدہ اور تمام جماعتی ورکروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان تمام رفقا کی یہ محنت آپ تمام دوستوں اور بزرگوں کی تشریف آوری، مل بیٹھ کر بیان کرنا اور سننا اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے. ایک میرا جملہ دھیان سے سنیے جس پر میں نے اپنے سبق کو آگے بڑھانا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا خلاصہ میں آپ تمام دوستوں کو ایک جملے میں سنانا چاہتا ہوں. آپ کی نبوت والی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ ایک فکرے کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں. دل کی تختیوں پر میرے الفاظ آپ نے نوٹ کرنے ہیں. ساری زندگی یہ جملہ انشاءاللہ آپ کو ایک رہنما اصول کے طور پر کام آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مریم اسلام فرماتی ہیں واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ من شیء، میں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی ذات کی قسم ہے ساری زندگی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں کسی انسان سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جس نے آپ کی ذات کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، اپنی ذات کا بدلہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں لیا.
اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن جہاں اللہ کے دین کا معاملہ آیا آمنہ کے لال نے اپنوں کی بھی رعایت کبھی نہیں کی۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے ہاتھ دیکھیں سارے بھائی، سارے بزرگ، سارے دوست، ہمارا معاملہ اس سے الٹ ہے۔ ہم اپنی ذات کا انتقام لیتے ہیں اور دین کے معاملے میں رعایت کرتے ہیں۔ ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شادی پر ڈھول کیوں بج رہے ہیں؟ آپ تو دیندار آدمی ہیں۔ مجھے اس نے جواب دیا، مولانا صاحب میں تو نہیں چاہتا تھا، بلا برادری والے لے کر آ گئے، برادری سے مجبور ہوں۔ ذات کے معاملے میں ہم بدلہ لیتے ہیں اور دین کے معاملے میں رعایت کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کو عرض کر چکا۔ ذات کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں رحمت للعالمین پرائے تو پرائے رہے، اپنوں کی بھی رعایت نہیں کرتے تھے۔ مثال سنیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذی فرض علیک القرآن لرآتک الی معاد۔ آیت نمبر 85، سورت کا نام سورت القصص 20واں پارہ، زیارت کیجئے۔ جیسے قرآن پاک زبان کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے، جیسے قرآن پاک کانوں سے سننا ثواب ہے، اسی طرح قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بیت اللہ شریف کے سامنے۔ یہ آپ کی ہجرت سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی قرآن پاک کا حوالہ دوستوں کو دکھاتا جاؤں، یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الحج۔ یہ آیت نمبر 29 سے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا بالبیت لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا کریں۔ دوستو دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین تو پیار محبت کا نام ہے۔ آپ کے علاقے میں کوئی بندہ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہو، حاجی صاحب سے بڑے ادب سے سوال کرنا ہے۔ حاجی صاحب عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ نے جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، وہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، درود ابراہیمی بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا، مسجد قباء میں جا کر نوافل ادا کی، ریاض الجنہ میں بھی عبادت کرتے رہے۔ حاجی صاحب میرا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے کتنے طواف کر کے آئے ہو؟ حاجی صاحب جواب دے گا، نا بھائی جان، طواف تو میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے کرتا رہا، میں نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا کوئی طواف نہیں کیا، تو سو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اگر بیت اللہ شریف کے بعد کسی جگہ کے طواف کی شریعت میں اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت ہوتی۔ جب حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کا طواف کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے تو پاکستان کی قبروں کا طواف کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وَلْيَطَوَّفُوا
بالبیت العتیق، طواف صرف بیت اللہ شریف کا کرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ طواف کرنے کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عثمان بن طلحہ کے پاس، جس کے پاس بیت اللہ شریف کے تالے کی چابی ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ مسلمان نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ شریف کی چابی مجھے دے دے، میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا، چابی آپ کو نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا تالا کھول دے، اس سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ تو تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کی چابی مجھے نہیں دے رہا، تھوڑی دیر کے لیے تالا اپنے ہاتھ سے کھول کر نہیں دے رہا، اللہ ایک وقت لے آئے گا بیت اللہ شریف کی چابی میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوگی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی، کام کرو کام کرو، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ پر ہوگی۔ آپ کے ساتھیوں کا حال یہ ہے، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کر مکہ میں گھسیٹا جا رہا ہے، تپتیرے پر گرم کوئلے پر صحابہ کرام کے جسم جلائے جا رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کرام کو بچانے کی آپ میں طاقت نہیں، اور آپ فرماتے ہیں بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ پر ہوگی۔ لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہیا کہندا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہیا کہندا، اُتے بکھدے انگاراں تے بدن جلدا رہیا کہندا، کیڑا صدمہ بنا سہندے جو نہیں چاہیا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں پھلیاں تے پھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے۔ ہمیں مفت میں قرآن مل گیا قدر ہی نہیں، مفت میں اسلام مل گیا قدر ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار سن کر بڑے غمگین ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے عثمان بن طلحہ نے چابی نہیں دی، اپنے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کی چابی میرے ہاتھ مبارک پر ہوگی، آپ مغموم ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ جب ہجرت ہوئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام جوفہ تک پریشان اور غمگین چلے جا رہے تھے، اللہ نے مقام جوفہ پر 150 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے، اللہ نے مقام جوفہ پر قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لراک الی معاد، آیت نمبر 85۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج تو پریشان ہو کر مدینہ طیبہ جا رہے ہو، اس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وہ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے میں اللہ بڑی عزت اور اکرام سے آپ کو مکہ واپس بھی لے کر آؤں گا۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان۔ یہ میرے سامنے سورت لقمان کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 33۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، شک نہ کرنا کائنات والو، اللہ جتنے بھی وعدے کرے اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوا کرتا ہے۔ اور عجیب بات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، دو تھے، ایک آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے راستے میں سورۃ القصص کی آیات نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ القصص۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک کا حوالہ ہے، آیت نمبر 7۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو فرعون کے لشکر والے آ کر میرے معصوم بچے کو قتل نہ کر دیں۔ 70,000 بچے فرعون قتل کرا چکا تھا بنی اسرائیل کے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں تسلی ڈالی، اپنے معصوم بچے کو دودھ پلائے رکھ۔ ہجرت کے موقع پر اللہ نے یہ قصہ سنایا، میں تفصیل نہیں سناؤں گا، اشارہ۔ اور جب خطرہ محسوس ہو، فرعون کے لشکر والے میرے محلے میں آ گئے ہیں، ایک لکڑی کا صندوق تیار کر کے رکھنا، بچے کو صندوق میں لٹا دینا، پانی کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ میں لاکھوں باتیں کر رہا ہوں، فرمایا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آیت نمبر 7۔ اپنے معصوم بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں لٹا کر پانی کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، تیری گود کے اندر بیٹے کو واپس لے کے آنا میں اللہ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا، خلاصہ بیٹے کو صندوق میں لٹایا، پانی کے حوالے کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے کہا قصی، یہ حوالہ آیت نمبر 11۔ میری بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو بھی کنارے پہ ساتھ ساتھ چلتی جا، جانے والے دو ہیں، میری انگلیاں دیکھنا، جانے والے دو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں، بہن کنارے پر۔ اللہ نے ہجرت کے موقع پہ یہ قصہ سنایا، یہاں بھی جانے والے دو ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ہمشیرہ، مدینہ جانے والے بھی دو ہیں۔ کچھ اشارہ سمجھا ہے آپ نے؟ یہاں تو بڑا ذوق ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی دو، یہ بھی دو۔ فرعون کنارے پہ بیٹھا تھا، صندوق نکالو، کھولا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے باہر ظاہر ہوئے جیسے کالے بادلوں کی جھرمن میں سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے۔ فرعون نے کہا قتل کرو، گھر والی بول پڑی بی بی آسیہ لا تقتلوا، میں قتل نہیں ہونے دوں گی، یہ بچہ قتل کے قابل نہیں، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، بڑے ہو کر میں فائدہ دے دے گا۔ اصائیں الفانا نتخذہ ولدا، ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو بیٹا بنا لیں گے، اور ہو سکتا ہے میں فائدہ دی جائے بڑے ہو کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فائدے والی بات بھی آسیہ نے کی تھی، بڑا ہو کر میں فائدہ امیدیں دے جائے گا۔ اللہ نے بی بی آسیہ کو ایمان کی دولت والا فائدہ دے دیا۔ اگر فائدے والی بات فرعون کہہ دیتا، اللہ فرعون کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتا، اور اپنی اپنی قسمت۔ چلو قتل نہیں کرتا، دودھ پلاؤ، دائیوں کو بلایا گیا، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، کیسے پیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، آیت نمبر 12 میں اللہ نے پابندی لگا دی تھی میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم، کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، میں تجھے اماں کا دودھ پلواؤں گا۔ فرعون پریشان ہو گیا،
بچہ دودھ نہیں پی رہا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے فوت نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کھڑی تھی، نے کہا میں دائی کا پتہ بتاتی ہوں، فلاں محلہ، فلاں علاقہ، فلاں قصبہ۔ فرعون نے کہا اس کو لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا وہ شرم و حیا والی عورت ہے، بغیر مجبوری کے باہر نہیں نکلا کرتی، اگر بچے کو دودھ پلانا ہے اس عورت کے بعد لے کے جانا پڑے گا۔ دائی کا پتہ تو بتایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا راگ پہن نے آؤٹ نہیں کیا۔ جس طرح اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے موسیٰ علیہ السلام کا راگ آؤٹ نہیں کیا، ہجرت کے سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا راگ آؤٹ نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آیا جاتے جاتے ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا، خیر وفیت پوچھی، حال حوال، وہ بندہ کہنے لگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مما کا آپ کے ساتھ والا جوان کون ہے؟ اب جھوٹ بھی نہیں بولنا، بات بھی سچی کرنی ہے، راز بھی آؤٹ نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا راز آؤٹ نہیں کیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آؤٹ نہیں کیا۔ فرمان لگے حاضر رجل یہدی سبیل، عرب والوں کی عادت تھی اگر راستے کا پتہ نہ ہوتا کسی بندے کو پیسے دے کر راہبر بنا کر ساتھ رکھا کرتے تھے، میں تجھے مزدوری دوں گا، تو نے مجھے راستہ دکھانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو یہ ساتھ والا بندہ کون ہے؟ یہ بندہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سمجھا شاید پیسے دے کر کوئی راستہ دکھانے والا ساتھ رکھا ہوا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دل کی نیت یہ تھی میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ راز آؤٹ نہیں کیا۔ مقام جوفا پہ پہنچے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں لاکھ کو عزت کے ساتھ واپس بھی مکہ لے آؤں گا۔ 8 سال گزرے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ اب خیال ذرا احباب، یہ میرے سامنے 20واں پارہ، اشارہ سنیے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، آیت نمبر 13۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو 2 تھے، حضرت کلیم 1، ہمشیرہ 2، اور جب اللہ والدہ کی گود میں واپس لے کر آیا ہزاروں کا لشکر حفاظت کے لیے ساتھ آ رہا تھا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے 2 تھے، جب اللہ واپس لے کر آیا مکہ مکرمہ 10,000 جان نثار صحابہ کرام ساتھ تھے۔ آپ پہنچے بیت اللہ شریف کے سائے میں، 2,000 بندے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، پتھروں کا نشانہ بنایا تھا، قتل کے منصوبے بنائے تھے، آج سر جھکا کر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ 13 سال کی مکی زندگی کے اندر نبوت والے دور میں ظلم اور زیادتی کرنے والوں یہ بتاؤ آج میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کون سا سلوک کروں؟ سارے کے سارے بول پڑے انت الکریم ابن الکریم، آپ تو معاف کرنے والوں کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے معافی کی امید ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو آج تمہیں وہ جواب دوں گا جو ظلم اور زیادتی کرنے والے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔
آپ کی زبان مبارک پر قرآن پاک کی یہ آیت مچلنے لگی. یہ میرے سامنے 13واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت یوسف. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آیت نمبر 92 سورت یوسف 13واں پارہ، یہ پہلی 70 اس صفحے کی. آپ نے فرمایا تم نے 13 سال مکے کی نبوت والی زندگی میں میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی حد کر دی. میں آمنا کر اللہ کی رضا کے لیے یوسف علیہ السلام کی طرح تمہاری ساری زیادتیاں معاف کر رہا ہوں. 2000 بندے بول پڑے، ہر بندے کی زبان پر تھا اشہد اللہ الہ. منت کرتا ہوں سب کی، ذرا محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہ کرے خاتمہ اسی کلمے پر اللہ ہمارا کر دے. کیا کہا 2000 بندوں میں سے ہر بندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. آپ نے آس پاس دیکھا، فرمانے لگے عثمان بن طلحہ کہاں کھڑا ہے. بھول گئے ہو. عثمان بن طلحہ کہاں کھڑا ہے؟ کون؟ چابی والا. وہ بھی تو کھڑا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ بیت اللہ شریف کی چابی مجھے دے. آج کیسے انکار کر سکتا تھا؟ آج تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 رضاکاروں کے ساتھ فاتح بن کر آئے تھے. چابی میں نے دے. وہ پیچھے ہٹنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے بیت اللہ کی چابی چھین کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھ دی. آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ 8 سال بعد اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا. بیت اللہ شریف کی چابی میرے دست مبارک میں ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بول اٹھے اللہ کے محبوب بیت اللہ شریف کی چابی میرے حوالے کر دیجئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بھی عرض کرنے کی حضرت بیت اللہ شریف کی چابی میرے حوالے کر دیجئے. آپ نے نہ ہاں کی نہ کی. اللہ نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا. یہ میرے سامنے 5واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت النساء. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. یہ میں نے سورت النساء کھولی ہوئی ہے، 5واں پارہ ہے. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ 5واں پارہ ہے. رب العالمین کی لائق کتاب میرے سامنے آیت نمبر 58 پہ میں نے بھی رکھی ہوئی ہے. یہ دوسری سطر ہے. فرمایا امانت اس کے حوالے کرنی ہے جو امانت سنبھالنے کا حقدار ہو. آپ نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا. عثمان ابن طلحہ میرے قریب آیا. آپ نے فرمایا تو نے تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ شریف کی چابی مجھے نہیں دی تھی. 8 سال پہلے اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کا تالا کھول کر اندر نہیں جانے دیا تھا. اور میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک بیت اللہ کی چابی تیرے حوالے کر رہا ہوں. یہ معافی کا انداز دیکھا.
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज तक 14 सदियां गुजर चुकी हैं, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी उस्मान इब्न तलहा के खानदान में चली आ रही है। सबक वल्लाहि मन तकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही मिन शै। मरियम इस्लाम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, मुझे अल्लाह की बात की कसम है, सारी जिंदगी इस बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ ज्यादती की। महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपनी जात का बदला किसी से नहीं लिया। बुखारी शरीफ की हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, हम सफर में चले जा रहे थे, मशवरा हुआ आराम कर लेना चाहिए। दोपहर का वक्त था, हमने सायादार दरख्त तलाश करने शुरू कर दिए। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने घने साए वाला एक दरख्त मुंतखब किया। हज़रत आप यहाँ लेटे, आपने तलवार मुबारक दरख्त की टहनी के साथ लटका ली, दरख्त के साए में सो गए। एक गौरस नामी बंदा, हदीस में उसका नाम आया गौरस, ऐसा ऐसा चलते हुए आया, आपकी तलवार को उतारा, सर पे खड़ा हो गया, ऊंची आवाज से कहने लगा, मैं यमनो का मिन्नी, मैं यासिमो का मिन्नी। आमना किला, आपकी तलवार मेरे कब्जे में है, आज मेरे हाथ से आपको कौन बचाएगा। तारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर खुल गई, देखा दुश्मन तलवार लेके सर पे खड़ा है, पूछ रहे कौन बचेगा। आपने 3 बार बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मेरा भाई हाथ ऊंचा करके अल्लाह का नाम लेगा, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। आमना के लाल ने क्या कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्या फरमाया, मुश्किल वक्त में फिर अल्लाह का नाम ऊंचा लेने की अपील है। इस मुश्किल वक्त में, इस परेशानी के आलम में आमना के लाल ने किसको पुकारा था। शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान मेरे दादा उस्ताद पिशावर की सरजमीन पर गर्दन पे उसरे चलाए गए। हमारे पीरो मुर्शिद सैयदना अब्दुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर 14 कातलाना हमले किए गए। शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह को वफात के बाद हुसल देने लगे, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर जख्मों का निशान न हो। हजरत शेख पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह का मुंह काला करके गद्दे पर सवार करा के सवाबी के बाजारों में फिराया गया। खुद हजरत शेख ने अपनी समाने उम्री में लिखा, हमारे शेखुल मशाइख हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। गलती क्या थी, कसूर क्या था, रकीबों ने रपट लिखवाई है चाचा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है चाचा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। नबूवत तौहीद व सुन्नत, साबिरीन इशाअत तौहीद व सुन्नत, अहमद शाह खान साहब। यही लोगों ने हमारी गलती समझी हुई है। एक बार तो फिर अपील है, अल्लाह का नाम हाथ ऊंचा करके लेना है, दोनों हाथ खड़े करिए। मुश्किल वक्त में आमना के लाल ने किसको पुकारा था। बुखारी शरीफ की हाशिए पर है, अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन आसमानों से नीचे आया। 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत मरियम। ये मेरे सामने आयत नंबर 64 खुली हुई है। फरमाया जितने तक अल्लाह का हुक्म न हो फरिश्ते जमीन पे नहीं आ सकते। जिब्रील जमीन पे आया, तलवार पकड़ कर धमकी देने वाले दुश्मन को अल्लाह के हुक्म से धक्का दिया, दुश्मन कमर के बल जमीन पे गिर पड़ा, तलवार हाथ से छूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली,
فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ یہ میرے سامنے آخری پارہ، ایک تحفہ آپ کو دے دوں، قبول کر لیں سارے دوست۔ آپ کا اور میرا جسم، جو اللہ نے جسم بنایا، ہمارے جسم کے اکثر اعضاء اللہ نے ڈبل ڈبل جوڑا جوڑا بنائے ہیں۔ ہاتھ دو بنائے، پاؤں دو بنائے، کندھے دو، آنکھیں دو، کان دو، گھٹنے دو، لیکن تین چیزیں اللہ نے دو دو نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہیں۔ دل بھی ایک بنایا، پیشانی بھی ایک بنائی، زبان بھی ایک بنائی۔ انہیں گھڑن تو گلہ نہیں قرآن کے حوالے میں۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی بندے کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا، مسئلہ سمجھا دیا۔ دل ایک ہے تو ایک دل میں تیرا ایک کا ہونا چاہیے۔ یہ مکان ایک ہے، میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں، یہ مکان ایک ہے تو ایک مکان میں مہمان بھی ایک ہونا چاہیے۔ کون؟ اچھا اچھا کون؟ ماتھا بھی ایک بنایا، ماتھا بھی ایک بنایا، مسئلہ سمجھا دیا۔ پیشانی ایک ہے تو ایک پیشانی کے ساتھ سجدے کے لئے بھی ایک ہونا چاہیے۔ کون؟ اونچا کون؟ نمبر 3، مضمون بڑا لمبا ہے، حوالہ آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد، یہ میرے سامنے نمبر 8 اور 9 کھلی ہوئی ہے۔ کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا، نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی دو بنائی ہیں، شفتین ہونٹ بھی دو بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے اندر لسانہ، زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں خیبانہ پکاروں کے لینگ بھی ایک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آوازیں سن کر دوڑ کے پہنچے، حضور تلوار لے کر کھڑے تھے، دشمن پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب بتانا مجھے تو اللہ نے بچا لیا۔ یہ میرے سامنے چھٹا پر، ہر بات پر قرآن کا حوالہ دکھاؤں، یہی تو میرے سچا ہونے کی دلیل۔ چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ، یہ میرے سامنے چھٹا پارہ سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے۔ آیت کا نمبر 67، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ رسالت کا تو سر پہ سجانے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن پاک آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس قرآن کو آگے پہنچائیے، قرآن آگے سنائیے، قرآن آگے بیان کیجئے۔ اگر آپ نے قرآن نہ سنایا، قرآن نہ پہنچایا، قرآن بیان نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ میں نے قرآن سنایا، مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے دشمن۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، قرآن سنانا آپ کا کام ہے، آپ کی جان بچانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کیا جواب دیتا دشمن؟ حضرت مجھے آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اس دشمن کو معاف کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، اور جہاں دین کا معاملہ آیا آپ نے اپنوں کی بھی رعایت نہیں کی۔ دل کی کھڑکیاں کھولے، میں ذمہ دار ہوں اور ذمہ دار سٹیج پر بیٹھا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر میں نہیں تھی، میری بیٹی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی۔ سنے اہل بیت کی شان، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا عقیدہ، اہل بیت کا نظریہ۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی من این جیتے، کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر تعزیت کرنے گئی تھی وارثوں کے پاس۔ افسوس ارمان، ہم کہتے ہیں فاتح، افسوس اور ارمان کرنے گئی تھی وارثوں کے بعد، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا تو مرنے والے بندے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی نہیں ابا جان میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے کیسے جا سکتی تھی؟ مجھے آپ کا فرمان یاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ میں کیسے قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، آج اور بات سن لے، صورت قبر لم تری رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میری بیٹی مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ ذات کے معاملے میں معافی، دین کے معاملے میں اپنوں کی بھی رعایت نہیں کی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ سارے بنی مخزوم قبیلے کے بندے اکٹھے ہوئے، یہ ہماری قبیلے کی عورت ہے فاطمہ، ہاتھ کاٹا گیا، سارے قبیلے اور قوم کی ناک کٹ جائے گی، حضور سے بات کرنی چاہیے، تھوڑی سزا چینج کر دیں۔ کون بات کرے، کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا، حضرت اسامہ پہنچے، سفارش کی، حضرت تھوڑی سزا تبدیل کر دیجئے۔ بخاری شریف کے لفظ ہیں تلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ میرے سامنے چھٹا پر اور سورت کا نام ہے سورت المائدہ۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ میں نے سورت المائدہ کھولی ہوئی ہے، یہ آخری 2 سطریں ہیں آیت نمبر 38۔ چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، مسلمان حکمرانوں جرم ثابت ہو جائے تم نے ان کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت اسامہ یہ بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اس نے چوری کی، میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی لقد محمد یادہ رواہ البخاری، میں چوری کے جرم میں اپنی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ،
سارے جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا حضرت اسامہ سفارشی بند کرایا تھا. سنو میرے صحابہ کرام، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی، ایک وجہ بڑی یہ بھی تھی، کوئی بڑا آدمی جرم کرتا اسے کچھ نہیں کہتے تھے، غریب آدمی جرم کرتا اس پہ قانون نافذ کرتے تھے، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کرنے والے بن کر آئے تھے. آپ انصاف نہ کرتے، کائنات کو انصاف کا نمونہ کیسے نظر آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ایک جملے میں، ساری زندگی ساری عمر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. آپ کی ذات کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اور دین کے معاملے میں پرائے تو پرائے رہے، اپنوں کی بھی رعایت نہیں کی. یہ خلاصہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ حاضری قبول فرمائے. تشریف رکھے. حضرت بندیالوی صاحب کا بڑا خوبصورت انداز میں بیان ہوگا. اللہ میری حاضری قبول کرے، اللہ دوستوں کی محنت قبول کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.